بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب وہ عمان میں اپنی ڈمی کے دماغ میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ زخمی ہے اور ہسپتال میں ہے۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اسی سایہ نے اسے زخمی کیا تھا۔ یہ ایک طرح سے اطمینان کی بات تھی کہ سایہ اسے بے ہوش یا زخمی کرنے کے بعد اس کے دماغ پر قبضہ نہیں جماتا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ سایہ ٹیلی پیتھی یا ہپناٹزم نہیں جانتا تھا۔ اگر کسی اور دشمن کو خبر ہوتی تو وہ زخمی شیتارہ کے اندر آ کر اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی معمولہ بنا لیتا۔ پھر دیوی شیتارہ نے اپنی ڈمی کے اندر رہ کر پوجا کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھٹکتی ہوئی ہسپتال کے اس کمرے میں آئی تھی جہاں شیتارہ زخمی پڑی تھی۔ پوجا حیرانی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بے اختیار اپنی دیدی شیتارہ کے پاس کیسے پہنچ گئی ہے۔ پھر یہ کہ پوجا کو اپنی پچھلی زندگی کیسے یاد آ گئی ہے۔ ایسا خود بخود نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً کسی نے پوجا پر تنویمی عمل کیا تھا اور اسے سپر ماسٹر سے متنفر کر کے اپنی دیدی شیتارہ کے پاس پہنچا دیا تھا۔ دیوی شیتارہ یہ سب کچھ سمجھ رہی تھی مگر یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ پوجا کو کس نے سپر ماسٹر سے نجات دلا کر اپنی دیدی شیتارہ کے پاس پہنچایا ہے اور یوں پہنچانے کا مقصد کیا ہے۔ دیوی شیتارہ کے لیے یہ بات زیادہ حیران کن تھی کہ کسی دشمن نے پوجا کے ساتھ ایسا کیا ہے تو پھر اس نے ڈمی شیتارہ پر تنویمی عمل کیوں نہیں کیا جبکہ وہ زخمی تھی اور آسانی سے ایک معمولہ اور تابعدار بنائی جا سکتی تھی۔ وہ کسی کے بھی دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھ لیتی۔ پوجا کے خیالات بھی اسے بتا رہے تھے کہ وہ واقعی کسی تنویمی عمل کرنے والے کو نہیں جانتی ہے۔ ڈمی شیتارہ کے خیالات نے بھی بتایا تھا کہ اس پر کسی نے عمل نہیں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح دیوی شیتارہ کے زیر اثر ہے۔ جب دیوی شیتارہ کو شبہ ہوتا تھا کہ وہ انجانے میں دھوکہ کھا رہی ہے تو وہ جوتش ودیا کے ذریعے حقیقت معلوم کرتی تھی اور پوجا پاٹ میں مصروف رہ کر کسی انجانے فریب کو اکثر معلوم کر لیا کرتی تھی۔ اس بارے میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی ڈمی پر کسی نے تنویمی عمل نہیں کیا ہے، کوئی دشمن اس کے دماغ میں نہیں ہے۔ فی الحال پوجا کے اندر بھی کوئی دشمن نہیں ہے لیکن آگے چل کر معلوم ہو سکتا ہے کہ کس نے پوجا کو ٹریپ کیا ہے۔ تب اس نے مطمئن ہو کر اپنی ڈمی کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ اسے عمان سے فوراً تل ابیب جانا چاہیے ورنہ جو دشمن پوجا کو اس کے پاس پہنچا سکتا ہے وہ ہسپتال میں اس کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ڈمی کے ذہن میں ایسے خیالات قائم ہونے کے بعد وہ پوجا کو لے کر تل ابیب آ گئی۔ ڈمی کے زخم ابھی نہیں بھرے تھے اس لیے دیوی شیتارہ نے اسے 2-4 روز آرام سے رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور سوچا کہ جب زخم بھر جائیں گے اور وہ خیال خوانی کے قابل ہو جائے گی تو داؤد منڈولا سے اس کی ملاقات کرائے گی۔ ایسے ہی وقت ایک دھماکہ خیز پبلسٹی ہوئی کہ تل ابیب کے میدان میں جو سرکس ہے اس میں ایک حیرت انگیز تماشا دکھایا جائے گا اور وہ تماشا کوئی گوشت پوست کا آدمی نہیں بلکہ ایک انسانی سایہ دلچسپ آئٹم پیش کرے گا۔ اس پبلسٹی نے تو سب ہی کو چونکایا تھا۔ منڈولا اور دیوی شیتارہ کو بھی چونکنا پڑا اور سوچنا پڑا کہ جس جوڑی کو یہودی تنظیم والے ختم کرنا چاہتے ہیں، جسے تلاش کرنے والے کے لیے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں، وہ جوڑی خود کو سرکس میں پیش کر کے آخر کس قسم کی چال چل رہا ہے۔ یقیناً اس نے کوئی زبردست پلاننگ کی ہوگی۔ پروفیسر ایزک کی موت کے بعد منڈولا اب روبینا نامی لڑکی سے رابطہ کر کے دیوی سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ روبینا کے دماغ میں جا کر اس سلسلے میں رابطہ کرے لیکن اسی وقت اپنے اندر اسے روبینا کی سوچ کی لہریں سنائی دیں۔ میں دیوی بول رہی ہوں، تمہارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا جوڈی خود کو شام کے شو میں پیش کر رہا ہے۔ ظاہر ہے تمہارے اور یہودی تنظیم کے خلاف کوئی چال چلنے والا ہے، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ بولا، میں تو محتاط رہوں گا اور تنظیم کے برین آدم ایلپا، ٹیری آدم ٹالبوٹ اور منارو سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جہاں ہیں وہاں سے نہ نکلیں، صرف خیال خوانی کے ذریعے سرکس کے تماشائیوں کے دماغوں میں رہ کر وہاں جوڈی کے سائے کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ دیوی نے کہا، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، مشکل یہ ہے کہ ایک
سائے کو مٹھی میں پکڑ نہیں سکتی، وہ ہمارے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ مینڈولا نے کہا، ہماری تنظیم میں برین آدم سب سے ذہین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سائے کو دیکھنے کے لیے ہمارے ملک کے تمام اہم اکابرین اور اعلیٰ فوجی افسران آئیں گے۔ وہ سایہ دلچسپ تماشا دکھانے یا خود کو منظر عام پر لانے کے بہانے ہمارے ملک کے تمام بڑے لوگوں کو ایک پنڈال میں جمع کر رہا ہے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ان سب کے لیے موت کا جال بچھا رہا ہے۔ دیوی شی تارا نے تائید کی، واقعی اگر وہاں بم کے دھماکے ہوں تو کوئی نہیں بچے گا، صرف سایہ محفوظ رہے گا۔ تم فوراً اپنی تنظیم والوں کے ساتھ حکمرانوں اور فوجی افسروں کے دماغوں میں جاؤ اور انہیں سرکس میں جانے سے منع کرو۔ داؤد مینڈولا نے حکم کی تعمیل کی۔ تنظیم میں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، ان سب کے ساتھ باری باری ایک ایک حکمران اور ایک ایک فوجی افسر کے پاس گیا، لیکن ان کے تبدیل شدہ لب و لہجے قابل قبول نہیں تھے، وہ اجنبی دشمن سمجھے جا رہے تھے۔ ایک بار ٹیری آدم نے اپنی اصل سابقہ آواز میں بھی سمجھایا تو ایک فوجی افسر نے کہا، اچھا تو تم لوگ آوازیں بدلنا اور آوازوں کی صحیح نقالی کرنا بھی جانتے ہو۔ اس فوجی افسر نے سانس روک کر ٹیری آدم کو بگا دیا تو فیصلہ کیا گیا کہ سرکس کو ہی تباہ کر دیا جائے تاکہ تمام اسرائیلی اکابرین محفوظ رہیں اور جوڈی کے منصوبہ ناکام ہو جائے۔ پھر انہوں نے یہی کیا، اپنی دانست میں اپنے اکابرین کی جانیں بچا کر جوڈی کو بہت بڑی شکست دی۔ پھر پتا چلا کہ گورنر ہاؤس میں اسرائیل کے اہم اکابرین کا اجلاس ہو رہا ہے۔ یہودی تنظیم کے تمام خیال خوانی کرنے والے ایسے حکمرانوں کے دماغوں میں جگہ بنائے ہوئے تھے جو یوگا کے ماہر نہیں تھے۔ وہاں اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو سرکس کے مالک کے اندر سے ایک اور سایہ نکل کر بولنے لگا۔ چونکہ جوڈی کی آواز میں بول رہا تھا، اس لیے جوڈی نارمن ہی سمجھا جا رہا تھا۔ دیوی شی تارا اس کی چال بازی سے متاثر ہو رہی تھی۔ وہ بڑی چالاکی سے بازی پلٹ کر سب کو یقین دلا رہا تھا کہ یہودی تنظیم کے خیال خوانی کرنے والے ٹیری آدم، الپا، ٹالبوٹ اور منارو کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں برین آدم کو مار ڈالا گیا ہے اور اب دشمن ان کی جگہ لے کر یہودی تنظیم کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ اس طرح پوری یہودی تنظیم تبدیل ہونے کے بعد اپنے اسرائیلی اکابرین کا اعتماد کھو چکی تھی۔ ان جوڈی کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے الپا نے ایک عورت کی زبان سے اپنی اصلی آواز سنا کر صفائی پیش کی، جو اس کے جواب میں دوسری عورت وہاں آ گئی۔ اس نے بھی الپا کی آواز اور لہجے میں باتیں کر کے اصلی الپا کو جھوٹا اور فراڈ ثابت کر دیا۔ اگرچہ جوڈی کی چالوں سے شکست ہو رہی تھی، تاہم دیوی شی تارا جوڈی کی ذہانت یا چلاکی سے متاثر ہو رہی تھی۔ وہ تو یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں بھی چلی آتی تھی۔ اب اس نے جوڈی کی آواز سن لی تھی، اس لیے اس کا سراغ لگانے اور اس کے چور خیالات پڑھنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ تو گئی، لیکن شدید حیرانی سے چند لمحوں تک گم سی رہی۔ اس نے چند سیکنڈ پہلے جوڈی کو گورنر ہاؤس کے اجلاس میں بولتے سنا تھا۔ اس کا آخری فقرہ سنتے ہی وہ اس کے دماغ میں پہنچی تو وہ گورنر ہاؤس کے اجلاس میں نہیں تھا، بلکہ وہاں سے چند میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ ایک نوجوان عیسائی جوڑے کے ساتھ ان کی رہائش گاہ میں چھپ کر رہتا تھا اور داؤد مینڈولا کے علاوہ الپا وغیرہ کو بھی تلاش کرتا تھا۔ پھر اس میدان میں بموں کے کئی دھماکے ہوئے جہاں سرکس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان عیسائی جوڑا وہاں سے بھاگ گیا کیونکہ دھماکوں کا اثر وہاں کے رہائشی مکانوں پر بھی پڑا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے مطلب کہ کسی آدمی کے جسم میں سما جائے اور اس کے ذریعے پہاڑی چٹانوں پر فارمولے کو محفوظ کر لے۔ وہ اس کی سوچ پڑتی رہی اور معلوم کرتی رہی کہ اس کے پاس 8 عدد ایسی گولیاں ہیں جنہیں نگلنے کے بعد آدمی سایہ بن جاتا ہے، اور ایسے اہم کاغذات ہیں جن میں سایہ بنانے والی گولیاں تیار کرنے کے فارمولے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ راز معلوم کرنے کے بعد وہ اپنے جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ پھر مہادیو شیو شنکر کی مورت کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر سوچنے لگی کہ اب اسے کس راستے پر چلنا چاہیے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ جوڈی نارمن کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرے اور فارمولے کے کاغذات اور وہ گولیاں اس سے حاصل کر لے، مگر اس عمل میں ایک قباحت تھی کہ جوڈی سایہ تھا۔ سایہ اپنے اندر سے جو مطلوبہ کاغذات نکالتا تو وہ کاغذات بھی سایہ ہوتے اور دیوی کو اتنی قیمتی چیز حاصل نہ ہوتی۔ اور یہ ضروری نہیں تھا کہ جب نرم اور ناقابل گرفت سا اپنے اندر کے جسمانی لباس سے وہ کاغذات نکالتا تو وہ بھی سایہ ہوتے، نہیں وہ واقعی مطلوبہ کاغذات ہوتے۔ لیکن دیوی شی تارا
ہزاروں میل دور زیر زمین تھی، وہاں سے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذات اور گولیاں حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں لینے کے لیے اسے ہمالیہ کی وادی سے نکل کر تل ابیب آنا پڑتا، یا پھر وہ منڈولا کو سمندر کے کنارے بلاتی اور وہ چیزیں اسے حاصل کرنے کو کہتی۔ اب وہ ایسی نادان بھی نہیں تھی کہ ایسی غیر معمولی اور عجیب و غریب گولیاں اور فارمولے منڈولا کے یا اپنے کسی بھی اعلی کار کے حوالے کرتی۔ وہ برسوں سے ڈمی شیتارا کو اعلی کار بنائے ہوئے تھی اور اس جیسی چلاک اعلی کار کو بھی پارس وغیرہ کے ذریعے فریب کھاتے دیکھا تھا، لہذا وہ اتنے اہم معاملے میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فی الوقت دانش مندی یہی تھی کہ وہ خاموشی سے جوڈی نارمن کے اندر جاتی آتی رہے۔ اگر وہ ان فارمولوں کو مختلف علاقوں کی مختلف پہاڑی چٹانوں پر کنندہ کرنا چاہتا تھا تو یہ طریقہ بھی اسے پسند تھا۔ صرف وہی جوڈی کے اندر رہ کر جان سکتی تھی کہ فارمولوں کا کون سا حصہ کون سی چٹان پر کنندہ کیا گیا ہے اور ان کی ترتیب کیا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم کر سکتی تھی کہ وہ 8 گولیاں مختلف کیپسولوں میں کہاں کہاں چھپائی کر رکھی گئی ہیں۔ ایسا ہونے تک اس نے طے کر لیا کہ وہ جوڈی نارمن کی حفاظت کرے گی۔ منڈولا اور اس کی پوری تنظیم والوں کو نہ جوڈی تک پہنچنے دے گی اور نہ ہی کسی کو کسی طرح کا اسے نقصان پہنچانے دے گی۔ اس نے صرف اپنے مفاد کی خاطر جوڈی کی سلامتی کا فیصلہ کر لیا۔ تب اسے دوسرا سایہ یاد آیا۔ وہ تو دوسرے سایہ کو جوڈی سمجھ کر اس کی ذہانت اور چال بازی سے متاثر ہو رہی تھی، لیکن اسے اصلی جوڈی ملا تھا جس کے پاس غیر معمولی چیزیں تھیں مگر پوری یہودی تنظیم کو گان چکر بنا دینے والی مکاری نہیں تھی۔ وہ پہلے دن سے معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ہے کون۔ اس نے اس کی اعلی کار شیتارا کو پہلی رات بے ہوش کیا تھا، دوسری بار زخمی کر کے ہسپتال پہنچایا تھا۔ تل ابیب آ کر صرف اسرائیلی حکام اور فوجی اعلی افسران کو ہی نہیں بلکہ غیر ملکی اکابرین کو بھی سرکس کے شو میں آنے پر آمادہ کر چکا تھا۔ منڈولا اور یہودی تنظیم نے سرکس ہی کو فنا کر دیا تو اس نے اسرائیل اکابرین کے سامنے پوری یہودی تنظیم کو فنا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ شیر پر سوا شیر ہے، اور یہ بڑی بات تھی کہ ایسے بڑے بڑے کارنامے وہ جوڈی کے نام سے کر رہا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنی ڈمی کو تل ابیب بلا کر اچھا کیا، اس کے ساتھ پوجا بھی آ گئی ہے۔ اس بار وہ دونوں مل کر اس دوسرے سائے کو تلاش کر لیں گی۔ شیتارا 2 بار اس سے مار کھا چکی ہے، ضروری نہیں کہ تیسری بار بھی مار کھائے، ہو سکتا ہے یہاں کسی حد تک کامیابی ہو، اور اسے کامیاب کرنے کے لیے پوجا بھی کام آ سکتی تھی۔ دوسرے سائے کو پا لینے کے لیے پھر شیتارا سے کام لینے کا وقت آ گیا تھا، اس لیے وہ اس کے دماغ میں گئی۔ اس کے موجودہ خیالات پڑے تو پتا چلا کہ اس پر ترمیمی عمل کیا گیا ہے۔ پوجا کے خیالات نے بھی یہی ظاہر کیا، کیونکہ وہ دونوں ترمیمی نیند سے بیدار ہوئی تھیں، اس لیے نہ تو وہ اپنے عمل کو جانتی تھی اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ ان پر کس نے عمل کیا ہے۔ دنیا کا ہر تنویمی عمل کرنے والا اپنے معمول کے دماغ کو مکفل کر دیتا ہے، پھر کوئی اس معمول کے دماغ میں نہیں جا سکتا۔ صرف دیوی شیتارا ایسی تھی جس کا راستہ کوئی عمل نہیں روک سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چل گیا، مائک ہرارے ان دونوں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ خیال خوانی کی پرواز کر کے سپر ماسٹر کے پاس چلو اور اسے امریکہ سے وفاداری کا یقین دلاؤ۔ وہ دونوں اس کے حکم کے مطابق سپر ماسٹر اور وہاں کے فوجی افسران کے پاس خیال خوانی کے ذریعے وہاں گئی تھیں اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ دونوں مائک ہرارے کے زیر سایہ رہ کر امریکہ کی خدمت کرتی رہیں گی۔ پھر وہ دونوں مائک ہرارے کے ساتھ دماغی طور پر اپنی رہائش گاہ میں حاضر ہو کر اس سے باتیں کرنے لگیں۔ دیوی شیتارا مائک ہرارے کو جانتی تھی، اب یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ڈمی شیتارا کو کیسے ٹریپ کیا۔ ہرارے بھی یوگا کا ماہر تھا، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا تھا، لیکن دیوی کو محسوس نہ کر سکا۔ دیوی کا خیال تھا کہ ہرارے کی شامت آ گئی ہے، اب وہ بھی معمول اور تابعدار بن کر رہے گا، لیکن اس کے خیالات پڑھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے پتا چلا کہ مائک ہرارے فرحاد علی تیمور کا عقیدت مند ہے، اس کے مشوروں پر ہمیشہ عمل کرتا ہے، اور اس بار بھی اس نے فرحاد کے مشورے کے مطابق ڈمی شیتارا کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنایا ہے۔ یہ خیالات پڑھتے ہی وہ مائک ہرارے کے دماغ سے نکل آئی۔ یہ اس کی جوتش ودیا کہتی تھی کہ جس کا تعلق بھی مجھ سے ہو وہ اس کے دماغ میں نہ جائے اور نہ ہی اسے کسی اور طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح مائک ہرارے اس خطرناک خیال خوانی کرنے والی شیتارا سے محفوظ رہا، ورنہ وہ اسے بھی منڈولا
کی طرح غلام بنا لیتی۔ اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ فرحاد اور پارس کو ڈمی شی تارا کی حرکتوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ پارس کو اپنا تابع دار بنانا چاہتی تھی، لہذا کبھی شی تارا کو فرحاد کی فیملی میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ اس طرح دیوی شی تارا اپنی ڈمی کو اپنا بنا کر رکھ سکتی تھی۔ پوجا کا تعلق بھی میری فیملی سے نہیں تھا، اس لیے اس رات وہ سو گئی تو دیوی نے ہرارے کے عمل کا توڑ کیا۔ انہیں 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کا موقع دیا، پھر صبح ہونے سے پہلے ہی ہرارے کی رہائش گاہ سے ان دونوں کو نکال کر منڈولا کی رہائش گاہ میں پہنچا دیا اور ان کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ پہلی فرصت میں اپنے چہروں کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ منڈولا کو سمجھا دیا کہ وہ دونوں دیوی کی معمولہ ہیں، فی الحال اس کے ساتھ رہیں گی۔ دوسری صبح مائک ہرارے بیدار ہوا تو پتا چلا کہ شی تارا اور پوجا غائب ہیں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ان کے اندر پہنچنا چاہا تو دونوں نے سانسیں روک لیں۔ وہ جو ان کا عمل تھا اب عمل نہیں رہا، اس کا تنویمی عمل ضائع ہو چکا تھا۔ وہ بڑی دیر تک پریشان رہ کر سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایسا کون تنویمی عمل کرنے والا یا خیال خوانی کرنے والا ہے جس نے ایک ہی رات میں دونوں کو اغوا کر کے ان کے دماغوں کو مکفل کر دیا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے صورتحال بتائی، میں بھی سوچ میں پڑ گیا، ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف ثانی، علی اور مجھ کو معلوم تھا کہ پارس نے جوڑی بن کر پوری یہودی تنظیم کو مردہ ثابت کیا ہے۔ کیا اس تنظیم کا کوئی خیال خوانی کرنے والا اس سائے کو تلاش کرتا ہوا شی تارا کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کے ساتھ پوجا کو بھی لے گیا تھا؟ میرے خیال میں مائک ہرارے گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بات دیوی شی تارا جان سکتی ہے اور اپنی ڈمی شی تارا کو چھین کر لے جا سکتی ہے۔ میں، پارس، ثانی اور علی سب ہی دھوکہ کھا رہے تھے۔ وہ بیچاری ڈمی شی تارا پارس کی وفادار تھی لیکن دیوی سے سحر زدہ ہو کر پارس کو تابع دار بنانا چاہتی تھی، اسی لیے ہماری نظروں سے گر گئی تھی۔ میں نے ہرارے کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شاید یہودی تنظیم کے کسی خیال خوانی کرنے والے کو علم ہو گیا ہو کہ شی تارا تل ابیب آئی ہے۔ اس نے بڑی رازداری سے شی تارا اور پوجا کو اغوا کیا ہے، لہذا ہرارے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ یہودی خیال خوانی کرنے والے آج کل کس روپ میں ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ مائک ہرارے چلا گیا۔ میں نے پارس سے رابطہ کیا، اس سے بتایا کہ شی تارا اور پوجا کو کسی نے تنویمی عمل کے ذریعے ٹریپ کیا ہے۔ میں نے ان دونوں کو ہرارے کی تحویل میں دیا تھا، وہ بیچارہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ پارس اگرچہ ڈمی شی تارا سے ناراض تھا لیکن پوجا کو چھوٹی بہن سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ثانی کو بھیج دیں۔ تھوڑی دیر بعد ثانی آ کر بولی، پاپا کہہ رہے ہیں کہ شی تارا اور پوجا کو اغوا کیا گیا ہے، اس سلسلے میں تم کیا کر سکتے ہو؟ پارس نے پوچھا، وہ جوڈی نارمن تم دونوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ بور ہے، ہم نے اسے پیچھا چھڑا لیا ہے، کہیں بھٹک رہا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ بیاک وقت شی تارا اور پوجا کو لے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ پارس نے کہا، وہ سایہ ہے، شی تارا اور پوجا کے اندر اپنے سائے کو چھپا کر رہ سکتا ہے، ان دونوں کے چہرے بدل کر ان کی رہائش گاہ کا انتظام کر سکتا ہے۔ اچھا، میں علی سے مشورہ کرتی ہوں، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ پارس مختلف پہلوؤں سے سوچنے لگا۔ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شی تارا عمان سے تل ابیب کیوں آئی؟ اس نے عمان میں 2 بار شی تارا کی پٹائی کی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ وہ محبت میں ایسی حماقتیں کرتی ہے، ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اصلی دیوی شی تارا اس بیچاری سے حماقتیں کراتی ہے۔ وہ ڈمی صحیح لیکن پارس نے اس کے ساتھ کئی بار پیار بھرا وقت گزارا تھا، اسے زیادہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے پوجا کو دیکھ کر ثانی کے ذریعے اس پر عمل کرانے کے بعد اسے ہسپتال میں شی تارا کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی دیدی کی تیمارداری کر سکے۔ وہ ڈمی شی تارا جس طرح ذہانت سے باتیں کرتی تھی اور جس طرح اپنی چلاکی سے دشمنوں کے شکنجے میں نہیں آتی تھی، وہ بعض اوقات حماقتیں کیوں کرتی ہے؟ وہ زخمی حالت میں عمان کے ہسپتال سے نکل کر تل ابیب کیوں گئی؟ ایسے سوالات تھے جن کا جواب میرے اور پارس کے پاس نہیں تھا۔ مائک ہرارے نے اس تنویمی عمل کے کرنے سے پہلے کئی بار اس کے چور خیالات پڑے تھے۔ ان خیالات سے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ ڈمی کسی اصلی دیوی شی تارا سے سحر زدہ ہے، اور بات صرف ڈمی کی نہیں تھی، کوئی بھی دیوی شی تارا کو اپنے اندر آتے جاتے محسوس
نہیں کر سکتا تھا، خود مائک ہرارے نے اسے محسوس نہیں کیا تھا، وہ خود ہی ہرارے کے دماغ سے اس لیے بھاگ گئی تھی کہ اس نے مجھ سے ہرارے کا تعلق معلوم کر لیا تھا۔ دوسرے دن ہی سے ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ ایک دشمن تنظیم نے سرکس کے میدان میں تقریب کاری کی تھی۔ جوڈی نارمن کو وہ سایہ جسے پہلے دشمن سمجھا جا رہا تھا وہ دراصل دوست ہے، ایک یہودی ہے۔ اس نے میدان میں سرکس کو تباہ کرنے والے دشمنوں کو بے نقاب کیا ہے۔ وہ دشمن خود کو یہودی تنظیم سے ظاہر کر رہے تھے، لیکن جوڈی نارمن نے ان کے جھوٹ اور فریب کو گورنر ہاؤس کے اجلاس میں ثابت کر دیا ہے، لہذا جوڈی نارمن کا سایہ آئندہ کہیں بھی کسی کو نظر آئے اسے پریشان نہ کیا جائے، اور جوڈی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ حکمرانوں سے ملاقات کرے اور حکومت کو میزبانی کا موقع دے، اسے اس ملک میں عزت و احترام سے رکھا جائے گا۔ جوڈی نارمن نے یہ خبریں پڑھی تھیں، ریڈیو سنا تھا، ٹی وی دیکھا تھا، اسکرین پر وہاں کے حاکم اور فوج کے اعلیٰ افسران کو اپنا قصہ پڑھتے دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ پہلی بار جب اس نے سرکس والی پبلسٹی سنی تھی تو سمجھ گیا تھا کہ وہ دوسرا سایہ بھی اسی شہر میں ہے اور خود کو منظر عام پر لانے کی حماقت کر رہا ہے۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ دوسرا سایہ خود کو جوڈی نارمن کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، یہودی تنظیم کو فراڈ ثابت کر رہا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت اور پوری یہودی قوم اس سے خوش ہو گئی ہے۔ جس ملک میں پہنچتے ہی اس کی ڈمی کو گولی مار دی گئی تھی، اسی ملک کے حکمران اس کی میزبانی کے لیے فرش راہ بن رہے تھے اور اسے کم از کم ایک بار ہی صحیح ملاقات اور مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے۔ جوڈی پریشان ہو گیا تھا، کسی دشمن سے بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ دوسرا سایہ بہت چلاک ہے، پہلے اس کی خوبیاں پیش کر رہا ہے، پھر وہ یہودی اکابرین کے سامنے بازی پلٹ سکتا ہے، پھر ایسی چال چل سکتا ہے کہ وہ یہودی سے پھر عیسائی ثابت کر کے ایسے الزامات عائد کر سکتا ہے کہ یہودی خیال خوانی کرنے والی ایلپا اور ٹیری آدم کو اس نے قتل کر کے یہودی تنظیم کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ دھڑکا بھی لگا رہتا تھا کہ جو گولی اس نے کھائی ہے اس کا اثر کب زائل ہوگا، کبھی منظر عام پر اچانک جسمانی طور پر ظاہر ہوگا تو گرفتار ہو جائے گا، یا اس پر ایسے حملے ہوں گے کہ اس کی 8 گولیاں اور فارمولے چھین لیے جائیں گے۔ کیا وہ دوسرا سایہ اسی لیے جوڈی بن کر اسے حکومت کا مہمان بنانا چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اچانک ظاہر ہو جائے؟ اسے اصل فکر 8 گولیوں اور فارمولوں کی تھی۔ اب وہ شہری علاقے سے ذرا دور دور ویرانے میں رہتا تھا کہ ظاہر ہوتے وقت کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ راتوں کو چھپ کر کسی گھر میں گھستا، چیزیں چرا کر کھاتا، جب پیٹ بھر جاتا تو وہ کسی خالی کمرے میں جا کر نیند پوری کرتا تھا، پھر صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے چلا جاتا تھا۔ وہ ان فارمولوں کو خود کنندہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان میں علم طب سے تعلق رکھنے والے ایسے اصطلاحی الفاظ تھے جنہیں وہ نہیں سمجھتا تھا، اور نہ سمجھنے کے باعث فارمولے میں کوئی چھوٹی بڑی غلطی کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ کسی ذہین نوجوان ڈاکٹر کو ٹریپ کرے گا اور اسے اپنا معمول اور تابعدار بنائے گا، اس طرح اس کے اندر رہ کر معلوم کر سکے گا کہ وہ فارمولوں کو درست سمجھ رہا ہے، پھر اسی معمول ڈاکٹر کو مختلف پہاڑی چٹانوں کے پاس لے جا کر اسی کے ہاتھوں سے بالکل صحیح فارمولہ کنندہ کرائے گا۔ ثانی نے آدھے گھنٹے کے بعد پارس کو مخاطب کر کے کہا، علی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جوڈی نے شی تارا اور پوجا کو اغوا کیا ہوگا، دراصل تم اس سے دور رہے ہو، ہم نے قریب رہ کر اس سائے کی حرکات کو دیکھا ہے، اندازہ لگایا ہے کہ وہ سایہ ہونے کے باوجود چھپتا ہے جبکہ سائے کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اسے کسی بات کا خوف ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا اندازہ کر سکتی ہو کہ وہ کس بات سے خوف زدہ تھا؟ داؤد منڈولا کسی پروفیسر ایزک کے ذریعے ایک زیر زمین رہنے والی دیوی سے باتیں کرتا تھا۔ اس دیوی نے پہلی بار اس سے کہا تھا کہ اگر وہ مائک ہرارے کو اس کے حوالے کرے گا تو دیوی اسے بے شمار خزانہ اور یورینیم کا ذخیرہ دے گی۔ پارس نے کہا، اور وہ مائک ہرارے میں تھا، میں ہی اس سلسلے میں امریکہ گیا تھا، اگر وہاں سے فرار نہ ہوتا تو یہودی ٹیم کے ساتھ گرفتار ہو جاتا۔ وہ دیوی کسی کے بھی دماغ میں گھس کر خیالات پڑھ لیتی ہے، وہ یقیناً ہرارے کا نہیں میرا مطالبہ کر رہی تھی۔ یہی بات ہے، ہم نے پروفیسر کی ڈائری پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک نوجوان کی دیوانی ہے، اس کے کمرے کی چھت پر
پر دیواروں پر اس کے بستر کی چادر اور تکیوں پر اس نوجوان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ڈائری کی۔ یہ باتیں پڑھ کر خیال آتا ہے کہ کیا وہ تمہاری تصویریں ہیں، کیونکہ وہ بظاہر حرارے کا اور حقیقتاً تمہارا مطالبہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ دیوی کون ہے، اس سے سامنا ہوگا یا باتیں ہوں گی تو کچھ پتہ چلے گا۔ اگر وہ یوگا جاننے والوں کے دماغوں میں بھی گھس جاتی ہے تو پھر اسی نے شی تارا اور پوجا کو اغوا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا مطالبہ کرنے والی کبھی میرے دماغ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ شاید آتی ہوگی، لیکن جناب تبریزی صاحب کی تم پر خاص عنایت ہے، کوئی تمہارے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ تم وہی ہو جس کے دماغ میں پہنچا گیا ہے یا کوئی اور ہو، اور تم کہاں ہو۔ بہرحال جب اس دیوی سے سامنا ہوگا یا باتیں ہوں گی تو دیکھا جائے گا۔ ہم جوڈی نارمن کی باتیں کر رہے تھے، تم بھی ایک سایہ بنے ہوئے ہو مگر کسی سے خوفزدہ نہیں ہو، پھر وہ کیوں چھپتا ہے یا کچھ چھپانا چاہتا ہے؟ یہ تم نہیں کہہ رہی ہو، علی کہہ رہا ہے، اور جو میں سوچ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوگا۔ بھلا تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ اس کے پاس سایہ بننے والی گولیوں کی شاید اور ڈبیا ہیں، اور ان سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی گولیاں بنانے کا فارمولا ہوگا۔ وہ اسی بات سے پریشان ہے کہ اس فارمولے کو کہاں چھپائے کہ کوئی اور اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ثانی نے کہا، تم دونوں بھائی ایک ہی طرح سوچتے ہو اور ایک طرح کے ملتے جلتے نتیجے پر پہنچتے ہو۔ علی بھی سوچ رہا ہوگا کہ وہ اس فارمولے کے لیے کسی ڈاکٹر کو اپنا معمول اور تابعدار بنائے گا۔ بالکل یہی بات ہے، ہمیں یہاں ایسے ڈاکٹروں پر نظر رکھنا چاہیے جو خواب زدہ سے ہو کر یا سحر زدہ سے یا کچھ ایب نارمل سے نظر آتے ہوں۔ ہم تو ایسوں پر نظر رکھیں گے اور تم ان کے دماغوں میں جا کر معلوم کر سکو گی کہ تمہیں ان کے دماغ میں جگہ ملتی ہے یا نہیں۔ نہ ملے تو پھر ایسے کسی ڈاکٹر پر تنویمی عمل کیا گیا ہوگا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، ہم کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اب تم چلنے کی بات کر رہی ہو۔ یہ علی تمہیں اتنی جلدی جلدی کیوں بلاتا ہے؟ یو شٹ اپ۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ثانی اور علی آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اس شہر کے تمام ڈاکٹروں کے نام اور کام کی جگہ معلوم کریں گے، اور وہ یہی کر رہے تھے۔ ثانی ٹیلی فون کی ڈائریکٹری کھول کر بیٹھ گئی تھی اور اس میں سے ایک ایک ڈاکٹر کا فون نمبر معلوم کر کے رابطہ کر رہی تھی۔ رابطہ کرنے کے بعد جس ڈاکٹر کی آواز سنتی اس کے دماغ میں پہنچتی، پھر اسے نظر انداز کر دیتی۔ اسے صرف ایسے ڈاکٹر کی تلاش تھی جس کے دماغ میں جگہ نہ ملے اور وہ سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لے۔ ایسے ہی کسی ڈاکٹر کے ذریعے وہ جوڈی نارمن تک پہنچ سکتے تھے۔ ثانی نے کہا تھا کہ ایسے کسی ڈاکٹر کے متعلق معلوم ہوگا تو وہ پارس کو بھی اس کا نام، پتہ اور فون نمبر بتائے گی۔ پارس کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ اس نے 8-10 گھنٹے پہلے باربرا کے ذریعے ایک شخص کو ٹریپ کیا۔ باربرا نے اس پر تنویمی عمل کر کے اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا تھا کہ وہ جوڈی نارمن ہے۔ پارس کے سائے نے جسمانی توانائی سے کام لے کر اس معمول کے چہرے پر جوڈی نارمن کا میک اپ کر دیا تھا اور اب اس کے اندر اپنے سائے کو سما کر شہر میں گھوم رہا تھا۔ عمان میں ہونے والے اجلاس میں بے شمار لوگوں نے ٹی وی اسکرین پر جوڈی اور اس سے پہلے سایہ بن جانے والے پارس کو دیکھا تھا۔ جن لوگوں کی یادداشت اچھی تھی وہ دونوں کو کہیں دیکھ کر پہچان سکتے تھے، ویسے اکثر لوگوں کو ان کے چہرے یاد نہیں تھے۔ پارس نے ایک موٹر سائیکل حاصل کی تھی اور اس پر بیٹھ کر شہر کے مختلف حصوں میں گھوم رہا تھا۔ کبھی کسی ریستوران میں کھا رہا تھا، کبھی فٹ پاتھ پر کھڑا کافی پی رہا تھا۔ کئی مردوں اور عورتوں نے اسے دیکھا، وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ کچھ لوگ اسے دیکھ کر گزر گئے، کچھ لوگ اس کے سامنے آ کر اسے ادب سے سلام کر کے جانے لگے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تمام شہریوں کو تاکید کی گئی تھی کہ جہاں وہ سایہ نظر آئے اس کی عزت کی جائے۔ اب لوگوں کو سایہ کے بجائے خود جوڈی گوشت پوست کے جسم میں نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنی آزادی سے گھوم رہا تھا کہ پولیس والوں کی نظروں میں بھی آ سکتا تھا۔ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ایک ایسے افسر نے بھی اسے دیکھا جو اب برین آدم کی جگہ وہاں کا چیف بن گیا تھا، لیکن برین آدم کا وفادار اور رازدار بھی تھا۔ برین آدم نے اپنے چیف کے عہدے کو چھوڑتے وقت اس نئے چیف سے کہا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ فون نمبر دے رہا ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا۔ اس نئے چیف نے دور سے ڈمی جوڈی کو دیکھا اور
اور سوچا اس کے پاس جائے اور اسے عزت سے اپنے ساتھ لے جا کر اپنے اعلیٰ افسران تک پہنچا دے۔ پھر خیال آیا جب اعلیٰ حکمرانوں نے اس کی پذیرائی کی ہے، اسے اپنا مہمان بنانے کے لیے بلایا ہے، تو وہ نہیں جا رہا ہے اور یوں موٹر سائیکل پر بھٹک رہا ہے۔ اگر وہ جوڈی کے پاس جا کر اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے سایہ بن کر کہیں گم ہو جائے۔ اسے ایسے وقت مسٹر برین آدم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے فون پر برین آدم سے رابطہ کر کے یہ ساری باتیں بتائیں۔ ادھر سے کہا گیا جوڈی سے دور رہو مگر اس پر نظر رکھو، میرے آنے تک اسے اپنی نظروں سے گم نہ ہونے دینا۔ برین آدم نے مخصوص فون نمبر پر مارٹن رسل کو یہ اطلاع دی اور کہا آپ ہمارے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو اطلاع دیں اور میرے اندر پہنچ کر معلوم کرتے رہیں کہ میں کس جگہ جوڈی کے قریب پہنچنے والا ہوں۔ وہ تمام یہودی تنظیم والے جنہوں نے اپنی اپنی شخصیت بدل لی تھی، چھوٹے بڑے ہتھیار لے کر اپنی رہائش گاہوں سے نکل پڑے، اپنی اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتے رہے کہ جوڈی نارمن اب شہر کے کس حصے میں ہے۔ باربرا نے فوج کے اعلیٰ افسران اور چند حکام سے خیال خوانی کے ذریعے کہہ دیا تھا کہ جوڈی اسی سرکس کے میدان کی طرف جا رہا ہے اور جو دشمن خیال خوانی کرنے والے خود کو یہودی خیال خوانی کرنے والے کہتے تھے وہ جوڈی کو قتل کرنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ پارس اس ڈمی جوڈی کو اسی میدان کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہودی تنظیم کے اہم افراد اس کا تعاقب کرتے ہوئے اسی سمت چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے میدان کے قریب پہنچ کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ڈمی جوڈی نے اپنی موٹر سائیکل روک دی اور اس سے اترنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ان سب نے اپنے ہتھیاروں کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، ہاتھ تمہاری جیب کی طرف جائے گا تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ مارٹن رسل نے کہا ہمیں معلوم ہے تمہاری جیب میں جو ڈبیا ہے اس میں مزید گولیاں ہیں، تم ان میں سے ایک گولی نکل کر سایہ بن جاؤ گے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ڈمی جوڈی نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور سہم کر کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میری جیب میں کوئی ڈبیا نہیں ہے، میں صحت مند ہوں، گولیاں نہیں کھاتا ہوں۔ یقین نہ ہو تو تم میں سے کوئی ایک آ کر میری جیب کی تلاشی لے لے، اس سے پہلے مجھے مار ڈالیں گے تو بعد میں افسوس کریں گے۔ تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو جوڈی، مگر ہم سے دشمنی کرتے وقت کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں کتے کی موت مرو گے۔ ایلپا نے کہا اور تمہاری موت کے بعد ہم یہاں کے اعلیٰ حکام اور فوجی افسران کو یقین دلائیں گے کہ ہم اسی یہودی تنظیم کے اہم افراد ہیں۔ اچانک اس اندھیرے میدان میں چاروں طرف سے روشنی پڑنے لگی۔ یہودی تنظیم کے تمام افراد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ فوجیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ مارٹن رسل نے فوراً ہی اپنا ہتھیار پھینک کر فوج کے اعلیٰ افسر سے کہا پلیز میرے تمام ساتھی ہتھیار پھینک رہے ہیں، ہمیں گرفتار کر لو، ہم ہیڈ کوارٹر میں چل کر ثابت کر دیں گے کہ ہم فریبی اور دشمن نہیں ہیں۔ ڈمی جوڈی نے باربرا کی مرضی کے مطابق کہا آپ انہیں صفائی پیش کرنے کا موقع ضرور دیں، لیکن پہلے انہیں تھوڑا بہت زخمی کر دیں کیونکہ ان سب کے پاس ٹیلی پیتھی جیسا خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ زبان سے بولیں گے مگر آپ کے دماغوں کو خیال خوانی کے ذریعے اپنی طرف مائل کرتے جائیں گے۔ آپ ان کے ہتھیار پھینکنے سے دھوکہ نہ کھائیں، پہلے ان کی دماغی توانائی کو کمزور بنائیں۔ مارٹن رسل نے کہا جوڈی فریبی مکار، تم ایک کتے کی موت مرو گے۔ ڈمی جوڈی نے اعلیٰ افسر سے کہا اس کی بات درست ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا اصل سربراہ داؤد منڈولا یہاں نہیں ہے، وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی یہودی قوم کی خاطر اس کے ہاتھوں مر جاؤں گا یا پھر اسے بھی کسی طرح گھیر کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے جو اسے زخمی کرنا چاہتا تھا لیکن باربرا نے اس کے دماغ پر غالب آ کر دل کا نشانہ لیا، پھر ڈمی جوڈی کے اندر آ گئی۔ ادھر مارٹن رسل اچھل کر زمین پر گرا، پھر وہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ ڈمی نے باربرا کی مرضی کے مطابق کہا سر میں نے صرف زخمی کرنے کو کہا تھا، آپ نے اسے مار ڈالا، پلیز دوسروں کو زخمی کریں اور کسی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں میں گھس کر ان دشمنوں کی اصلیت معلوم کریں۔ دوسرے افسر نے ٹیری آدم کا نشانہ لیا، وہ اس کے شانے پر گولی مار کر زخمی کرنا چاہتا تھا مگر وہ گولی ٹیری آدم کی پیشانی پر لگی۔ باربرا فوراً ڈمی جوڈی کے اندر آ گئی۔ بہت دور ہیفا کے ایک بنگلے میں بیٹھا داؤد منڈولا خیال خوانی کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دیوی شیتارا نے اسے تاکید کی تھی
تھی کہ وہ بنگلے سے باہر نہ جائے، مگر اس کی معلومات کے مطابق یہودی تنظیم کے 2 بڑے خیال خوانی کرنے والے مر گئے تھے۔ اب دوسروں کی باری تھی۔ وہ روبینہ کے دماغ میں کئی بار پہنچ کر کہہ چکا تھا، فوراً دیوی جی کو بلاؤ، ہم پر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ اور روبینہ کہہ رہی تھی، میں بلا نہیں سکتی، دیوی جی خود میرے پاس آتی ہیں، وہ آئیں گی تو میں آپ کا پیغام دے دوں گی۔ پتہ نہیں دیوی کب آتی اور کب اسے پیغام ملتا۔ اتنی دیر میں وہاں ٹیلبوٹ اور منارو بھی مارے گئے۔ خیال خوانی کرنے والوں میں صرف ایک الفا رہ گئی۔ برین آدم نے کہا، ہم 2 رہ گئے ہیں۔ آپ نے اب تک یہ دیکھا کہ صرف زخمی کرنا چاہتے ہیں مگر جان سے مار ڈالتے ہیں۔ آپ تمام فوجی ہیں، آپ تمام پکے نشانہ باز ہیں۔ ذرا سوچئے کہ آپ کا نشانہ نہیں بہک رہا بلکہ جوڈی نارمن خیال خوانی کے ذریعے آپ کے دماغوں میں پہنچ کر نشانہ بہکا دیتا ہے اور زخمی ہونے والے مارے جاتے ہیں۔ برین آدم کو باتوں کے دوران الفا نے چلاکی سے کام لیا۔ فوراً ہی ایک فوجی کے دماغ میں پہنچ کر ڈمی جوڈی کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ ڈمی اچھل کر زمین پر گر پڑا، پھر ذرا تڑپ کر مر گیا۔ دوسرے فوجیوں نے فوراً ہی اس پر گولی چلانے والے فوجی کو گھیر کر اس سے ہتھیار چھین لیا۔ چند افسر اور فوجی جوان دوڑتے ہوئے ڈمی جوڈی کی لاش کے پاس آئے، پھر فوراً ہی ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ اس لاش پر سے ایک سایہ نکل کر ذرا دور چلا گیا تھا۔ الفا اور برین آدم نے بھی اسے دیکھا۔ وہ بولا، سایہ کبھی نہیں مرتا، وہ اپنے مردہ جسم کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن مجھے دفن بھی نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ ابھی جو مرا ہے وہ جوڈی نہیں ہے، جوڈی تو میں ہوں۔ پھر وہ الفا کے پاس آ کر بولا، خیال خوانی کرنے والوں میں ایک تم ہی رہ گئی ہو اور تم نے بڑی حاضر دماغی سے کام لے کر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، ہم نے تمہاری ایک ڈمی کو مار ڈالا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اس کی موت ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ واقعی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی مہنگی پڑے گی۔ تم کیا بلا ہو، تم نے تو پوری یہودی تنظیم کو ختم کر ڈالا ہے۔ اب صرف میں اور بگ برادر رہ گئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔